کہ وقف ترمیمی بل میں یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ حکومت بھی اس بات کو سمجھ لے، کسی سرکار نے ہمیں جگہ نہیں خرید کے دی، تو جب ان غریب لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے تب تم کہاں تھے؟ مالک اللہ ہے وقف کا، حکومت اس لیے اس میں دخل نہیں دے سکتی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے سنا ہوگا ابھی آج کل حکومت نے ایک مسئلہ اٹھایا وقف بورڈ کا کہ وقف ترمیمی بل آنا چاہیے۔ اس کے بعد بہت سارے لوگوں نے تحریک شروع کی۔ مجھے علامہ اقبال کا اور تمام اکابرین کے بعض اوقات وہ شعر آج یاد آ جاتے ہیں کہ نادا جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، کہ نادا جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ حکومت نے کہا کہ ہم وقف بل لانا چاہتے ہیں، تو کئی ایسے لوگ ہیں جو بھاجپا کا نام لے کے مسلمانوں کو ڈرا کے اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں۔ ان سے یہ پوچھو اگر اتنا ہی پیٹ میں درد تھا تو جب ان غریب لوگوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائے گئے تب تم کہاں تھے پورے ملک میں؟ تب تم نے جگہ جگہ جا کر کیوں نہیں پریس کانفرنس کی؟ یہ کیوں نہیں کہا کہ انہوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس ظلم کے خلاف ہیں؟ اس وقت کہاں تھے تم؟ جب ناجائز مقدمات ہوئے، جب موب لنچنگ ہوئی، اس وقت کہاں تھے؟ اس وقت چپ تھے۔ یہ مسجد مدرسے خانقاہیں یہ مسلمانوں سے قائم ہیں ملا جی، یہ مسلمانوں کی وجہ سے قائم ہیں، اور تم ان مسلمانوں کی بات ہی نہیں کرتے جو مظلوم ہیں، جن کے ساتھ زیادتی کی گئی، ان کی بات نہیں کی تم نے پچھلے 5-10 سالوں میں، ان کی بات کرنے لگے۔ وہی تو کہا علامہ نے کہ نادا جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ یہ مت بتاؤ کہ وقف ترمیمی بل میں یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا۔ اس قوم کو یہ بتاؤ یہ جو بل جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کے پاس گیا یہ آپ کی وجہ سے نہیں گیا، یہ ایک مضبوط اپوزیشن ملک میں آئی اس لیے گیا۔ ان کو یہ بتاؤ کہ تمہارے ممبران پارلیمنٹ زیادہ کس طرح جیت کے آ سکتے ہیں، زیادہ تمہارے ایم ایل اے کس طرح بن سکتے ہیں جو تمہاری بات کریں ملک کی پارلیمنٹ میں جا کے، جو اپنے ملک کے قانون کے مطابق تمہارے حقوق کی بات کریں۔ وہ راستہ بتاؤ، وہ راستہ نہ بتاؤ جس کے اندر عزت تلاش کی جاتی ہے اور پھر بھی ملتی نہیں۔ وہ راستہ بتا رہے ہو، بتاتے کیوں نہیں ان کو؟ جس راستے پہ چل کے سیدھے راستے پہ آ سکتے ہیں۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سکھائی، مصلحت کے نام پر غریب جھوٹ بولے تو جھوٹ، امیر جھوٹ بولے تو وہ صفت ہو گئی ہے۔ غریب جھوٹ بولے تو بے ایمان، چودھری جھوٹ بولے تو خوبی۔ غریب آدمی جھوٹ بولے تو وہ کذاب کہلائے، اور جو لوگ ممبروں محراب پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اگر جھوٹ بولے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ ان کو یہ بتاؤ کہ اسلام کیا کہتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ ہمارے درمیان مصلحت کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے چھپا کے کوئی کام نہیں کیا، جو بھی باتیں کی ہیں وہ سرے بازار کی گئی۔ یہ آپ نے سنا ہوگا پیچھے وقف کا مسئلہ شروع ہوا ہمارے دیش میں، وقف بورڈ کا مسئلہ۔ آپ کو پتا ہے بہت سارے لوگ وقف کے متعلق قانون کی باتیں کرتے ہیں، کئی مسلمان 2-2 گھنٹے لگا رہے ہیں۔ دیسی بات پتا ہے آپ کو؟ دیسی بات، عام سی بات، وقف ہے کیا؟ وقف بورڈ نہیں، وقف بورڈ تو صرف کسٹوڈین ہے۔ کسٹوڈین مطلب رکھوالا ہے، مالک نہیں ہے۔ وقف کیا ہے؟ وقف مسلمانوں کی عشق و محبت کی داستان کا ایک باب ہے۔ وقف مسلمانوں کی طرف سے اپنے رب اور اپنے رسول کے لیے جو پیار ہے نا، اس کے اظہار کا ایک نمونہ ہے۔ کسی سرکار نے ہمیں جگہ نہیں خرید کے دی، حکومت اس لیے اس میں دخل نہیں دے سکتی کیونکہ جو کروڑوں سمپتیاں پوری دنیا میں ہیں یا ہمارے دیش میں جو وقف کی سمپتیاں ہیں وہ کسی سے بھیک میں ہم نے نہیں مانگی ہیں، وہ بڑی بڑی جائیدادیں مسلمانوں نے اپنے اللہ کے عشق میں، اپنے رسول کے عشق میں ان کو اپنے رب کے نام پہ وقف کر دیا کہ ان کی آمدنی سے رب اور رسول کے دین کا کام ہوگا، ان کی آمدنی سے غریبوں کی بھلائی کی جائے گی۔ اس میں کسی کا دخل نہیں ہے، یہ عشق و محبت کی داستان ہے۔ حکومت بھی اس بات کو سمجھ لے کہ جتنے وقف بورڈ ہیں نہ یہ مالک ہے نہ حکومت مالک ہے، مالک اللہ ہے وقف کا۔ کیونکہ جس بندے نے وقف کی ہے اس نے یہ لکھ کے وقف کی
کہ یہ جائیداد، یہ کھیت، یہ محل، یہ مسجد، یہ دکانیں میں وقف کر رہا ہوں اپنے اللہ کے نام پر، آج کے بعد یہ بیچی نہیں جائیں گی، آج کے بعد ان کی رجسٹری نہیں ہوگی، آج کے بعد فروخت نہیں ہو کیا جائے گا، ان سے کرایہ لائیں گے، اس کرایے سے مسجدوں کو پیسے دیں گے، مدرسوں کو دیں گے، قبرستانوں کو سدھاریں گے، بیواؤں کو پینشن دیں گے، اسکول چلائیں گے، اسپتالوں کو پیسے دیں گے۔ لیکن یہ جو اللہ کے نام پر جائیداد وقف کر دی، اس کو کوئی مائی کا لال بیچ نہیں سکتا۔ وقف بورڈ صرف اس لیے بنایا کہ اس جائیداد کی رکھوالی کرے، وہاں سے پیسہ وصول کر کے غریب لوگوں کے اوپر اس کو پیسے کو خرچ کرے۔ کسی حکومت کو حق نہیں پہنچتا کہ مسلمانوں کے ذاتی معاملات کے اندر دخل اندازی دینے لگے، کیونکہ وقف کی جائیدادیں اپنے پیسے سے وقف کی ہیں، سرکار سے نہیں مانگا۔ حکومت کو نہیں کہا ابھی ہمیں 10 مرلے کا پلاٹ دے دو مسجد بنانے کے لیے، قبرستان بنانے کے لیے۔ ہمارے اکابرین نے اپنی جائیدادیں خود وقف کی ہیں۔ اب کسی کی رجسٹری ہو، کسی کی اولاد کے نام ہو، کوئی بندہ اپنی جائیداد کسی کو دے دے، کل کو حکومت کہے جی ہم اس میں دخل دیں گے، نہیں بھائی، جس نے پیسہ لگایا، جس نے قیمت لگائی وہ اسی کی ہے۔ اب جس کو اس کا مالک بنا دیا تو اب وہی مالک اس جائیداد کا مالک ہے، کوئی دوسرا بندہ مالک نہیں بن سکتا ہے، اس کا متولی نہیں مالک بن سکتے۔ ان میں نہیں اتنی ہمت کی وقف کی جائیداد کو بیچ کے دکھا دیں۔ وقف بورڈ نہیں رجسٹری کروا سکتا، باقیوں کا تو چھوڑو، جو اس کے رکھوالے ہیں ان کے ہاتھ بھی باندھے گئے ہیں کہ خبردار اپنی حدود کے اندر رہنا، اپنی حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ کے نام پر رکھی گئی شے ہے۔ تو یہ رکھی کیوں؟ اندازہ تو لگاؤ کیسے لوگ ہوں گے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بہت سارے لوگ آتے ہیں اپنی جائیداد کی رجسٹری لے کے کہ یہ 500 گز کا پلاٹ ہے مسجد کے لیے ہم نے وقف کرنا ہے، یہ 1000 گز کا پلاٹ ہے مدرسے کے لیے وقف کرنا ہے۔ یہ ان کی محبت ہی تو ہے اپنے رب اور رسول کے ساتھ۔